میری امت دا ایک گروہ جیڑا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے ہمیشہ حق تے رہے گا، ہمیشہ لا یضرہم من خذلہم، انہاں نو لوگ نقصان پہنچانا چاہن گے لیکن نقصان پہنچا نہیں سکن گے، ولا من خالفہم حتی یاتیہم امر اللہ وہم علی ذالک، لوگوں انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا ایتھوں تک کہ قیامت آ جائے گی، قیامت تک ایک گروہ حق تے رہے گا، لا یزال من امتی امت قائمت، قیامت تک ایک گروہ جیڑا ہے وہ حق تے رہے گا۔ آئیے ذرا میں آگے چلا، حضرت امام پوچھ دینے امام احمد ابن حنبل نو، اللہ اکبر، فضل بن زیاد رحمت اللہ علیہ پوچھ دینے امام احمد ابن حنبل نو، انہاں دی نشانی کی ہے لا تزال طائفۃ من امتی، امام احمد ابن حنبل فرماندے جے سن لو ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، جنہ حق تے قیامت تک قائم رہنا ہے، امام احمد ابن حنبل آندے نے او اہل حدیث نہیں تے میں کسے نو جاندا ہی نہیں، جڑا قیامت تک ایک گروہ حق تے رہے گا، احمد بن حنبل فرماندے نے اہل حدیث۔ علی بن مدینی فرماندے نے امام بخاری دے استاد اہل حدیث نے، امام بخاری کہندے نے جڑا قیامت تک ایک طائفہ منصورہ حق تے رہے گا وہ اہل حدیث نے۔ جاؤ کتاب پڑھو خطیب بغدادی دی اصحاب الحدیث، میرے کو گاڑی چھپئی، اور نبی علیہ السلام نے تھانوں پتہ ہے ایک دفعہ فرمایا سی نا کہ میری امت دے 73 فرقے بول دے نہیں تے میری امت دے کنے ہون گے؟ بولو 72، کلہم فی النار، سارے جہنمی الا ملۃ واحدہ، ایک ہی جنتی۔ صحابہ نے قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کیڑے جنتی نے؟ فرمایا قال ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے صحابہ۔ ہن ناجی فرقہ کیڑا ہے؟ علامہ بغدادی نے اصحاب الحدیث کے اندر لکھیا ہے، آندے نے ایک روایت لیا ہے محمد بن عبداللہ بن بشر، بہت بڑے تابعی گزرے نے، آندے نے یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت من الفرقۃ الناجیۃ من 73 فرقہ، فرمایا جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام عبداللہ بن بشر کہندے نے، آندے نے نبی علیہ السلام نو میں خواب چ ویکھنا، خواب دے اندر اللہ دے رسول مینوں ملدے نے، تے جگاں دے پیر نے فرمایا جن نے خواب چ مینوں ویکھیا اونے مینوں ہی ویکھیا، حقیقت دے اندر میری شیطان جڑا میری شکل اختیار نہیں کر سکدا۔ عبداللہ بن بشر کہندے نے میں جگاں دے پیر نو ویکھیا، رأیت النبی فی المنام، میں ستا وا تے خواب دے اندر جگاں دے پیر اوندے نے تے میں کہنا وا من الفرقۃ الناجیۃ من 73 فرقہ، سونیا او جڑے 73 فرقے نے انہاں چوں ناجی فرقہ کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے انتم یا اصحاب الحدیث، او عبداللہ بن بشر او اہل حدیث نے۔ وہ کون نے؟ بولو تے صحیح، اہل حدیث نے جڑا ناجی فرقہ ہے۔ آئیے میں آگے چلا، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے چہرے نو اللہ تر و تازہ رکھے جنہیں میری حدیث سنی ہے تے یاد کیتی، اس کو محفوظ کیتا، انہوں لوگوں تک پہنچایا۔ یہ میں بار بار تاں پڑھ رہی ہوں، یہ حدیث پیغمبر نے نبی علیہ السلام نے زبان نبوت جو بطور دعا بھی دسی ہے، نبی نے دعا کی تھی اللہ قیامت دے دن تھوڑے چہرے نو، ایتھوں جمعہ پڑھ کے جاندے ہو نا، لوکاں نو جا کے دسیا کرو، پھر پسروری صاحب نے آ بیان کیتا، انشاءاللہ اللہ تھوڑے چہرے بھی تر و تازہ رکھے گا۔ اللہ اللہ۔ آئیے کئی بندے جڑے نے انہاں نو بھلیکھا پی گیا ہے کہ لو جی یہ حدیث تے نبی دے 300 سال بعد لکھی گئی، آندے نے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح۔ ہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، مسلم دی روایت ہے، 75 10 حدیث ہے، 7510،
آقا فرماتے نے لا تکتب انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمہ وحدث انی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. اور میری حدیث نو لکھیا نہ کرو. ایتھوں ہن جڑے نے نا اپنا حدیث دے منکر نے حدیث واندے نے نبی پاک نے خود فرمایا میری حدیث نہ لکھیا کرو. لیکن اے نہیں انہاں نے پتا کہ اگلی حدیث دا جڑا حصہ ہے وہ چھڑ دیندے نے. اس دور دے اندر قرآن بہت زیادہ نازل ہو رہا سی. محدثین نے لکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا حدیث نازل ہوندی ہے لیکن قرآن زیادہ ہے کتے قرآن تے حدیث آپس وچ مل نہ جائے حدیث نہ لکھو. اگلے حصے چ کیا ہے وحدث عنی ولا حرج. حدیث نو یاد کرو بیان کرو اے دے اندر کوئی حرج نہیں. فمن کذب علی متعمدا جن نے میرے تے من گرت حدیث بیان کی تھی حدیث ہے نہیں اس حدیث دی نسبت میرے وال کی تھی نبی علیہ السلام فرماندے نے فلیتبوا مقعدہ من النار وہ سمجھ لے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن دوسرے پاسے دوسرا حصہ بھول گئے. نبی دے ایک صحابی کون حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے صحابی نے نبی علیہ السلام دی احادیث لکھ دے میں حدیث سنیے. جگہ دے پیر فرماندے نے من اکل طیبا جن نے پکیزہ رزق کھاتا ہے وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ تے جن نے میری سنت تے عمل کیتا ہے وَآمِنَ النَّاسِ بَوَائِقَهُ تے لوگ او دی شر دے کولوں بچ دے رہے نے لوکاں نو لوک دیاں شرارتاں تو محفوظ رہے نے یعنی انہیں حلال رزق کھاتا ہے تے میری سنت تے عمل کیتا ہے تے لوکاں نو شر نہیں پہنچائی لوکاں نو کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچایا. قیامت دا دن ہوئے گا داخل الجنہ اے بندہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان. اگے آئیے امام بخاری نے ایک باب بنیا صحیح البخاری کتاب العلم باب کتابت العلم یعنی علم تے لکھن دا بیان. حضرت ابو جحافہ رضی اللہ تعالی نبی دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حال عندکم کتاب تیرے کو کوئی نبی دی علیہ السلام دی حدیث لکھی ہے. حضرت علی آندے نے کوئی تحریر نہیں لا الا کتاب اللہ او فہم اوتیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ قلت وما فی هذه الصحیفہ قال العقل مقاق الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر. ہاں نبی علیہ السلام دی ایک حدیث میرے کو لکھی ہے وہ فہم ہے. جگہ دے پیر نے فرمایا جڑا مسلمان بندہ اللہ اکبر کبیرہ جڑا مسلمان بندہ قید ہو جاندا ہے جڑا انسان دی آزادی کراندا ہے تے جڑا بندہ لا یقتل مسلم بکافرن کوئی مسلمان کسے کافر نو قتل نہ کرے ایتھوں تک کہ صحیح طرح یقین ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ اے حدیث میرے کو لکھی موجود ہے. تے حضرت ابو جحافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے دا مطلب ہے نبی پاک دی حدیث لکھی سی. آؤ نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے میں نبی علیہ السلام دیا حدیثاں لکھنا سا جیڑی حدیث بول دے سا جو کچھ بول دے سے میں لکھی جانا سا. صحابہ آندے نے عبداللہ تو نبی دی ہر گل ہی لکھی جانا ہے. بعض دفعہ کا کتے پریشانی چندے نے کتے نبی علیہ السلام پشیمان ہوندے نے غم چندے نے وہ ایسی گل نکل آندی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے میں لکھنا بند کر دیتا ہے تے اللہ دے رسول فرماندے نے عبداللہ تو لکھدا نہیں سونے منو صحابہ نے منع کر دیتا ہے کہ نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر. آقا بازے ویلے غصے چندے نے کوئی ایسی گل نکل جاندی ہے. آقا فرماندے نے اکتب اوے عبداللہ لکھ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حقا. او
دنیا دے لوگوں آقا فرماندے نے عبداللہ تو لکھ مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ محمد دی جان ہے، نبی دی زبان تو جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، بالکل پک نکلتا ہے، لا شک نکلتا ہے۔ میں غصے چ بھی ہوواں تے پھر بھی میری زبان چوں کی نکلدا ہے؟ بولیا جے حق نکلدا ہے۔ نبی دی زبان چوں بھی حق نکلدا ہے، بما نزل علی محمد وہو الحق، جو نبی تے نازل کیتا وہ بھی حق ہے، قرآن حق کے، حدیث حق کے، تو جو نبی نے زبان نبوت جو فرمایا وہ بھی حق کے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینو کیا جانتا ہے علم الاسناد، علم الاسناد کہ صحابہ کو تابعی نے تبع تابعی کو محدثین نے حدیث سنی، محدثین تو ٹری، تبع تابعی تک پہنچی، پھر تابعی تک، پھر اگوں صحابی تک، پھر آمینہ دے لال تک۔ جدو انگریز دی حکومت سی نا ہندوستان، انہیں جڑا وزیر تعلیم بنایا سی نا انگریز، انہیں کیا سی پوری دنیا دے علم ایک پلڑے جڑا علم الاسناد، علم الاسناد جڑا حدیث دا علم اللہ نے مسلمانوں نو عطا کیتا ہے، انگریز دا وزیر تعلیم کہہ رہا ہے اس علم دا مقابلہ کائنات دا کوئی علم کر ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ علم انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، بولو انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ایک عربی دا شاعر کہندا ہے اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَاحِبُ۔ ترجمہ کی ہے اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل حدیث آل نبی نے۔ یہی شعر نا مولانا عبد الرحمن سدیس الشیخ امام حرم الامراء حاج تقریر کی تھی سی جدو وزیر اعلی مشرف دا دور سے، انہوں نے یہی شعر پڑھیا سی اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل حدیث اہل نبی نے لم یصحبوا نفسہ، انہوں نے نبی نو کول بہ کے ویکھیا نہیں، لیکن جڑا پیغمبر دا سانس ہے نا وہ انہاں تک پہنچیا، وہ کی یہ پیغمبر دی حدیث ہے، نبی دی صحبت انہاں اختیار نہیں کی تھی لیکن پیغمبر دی حدیث انہاں کو موجود۔ آئیے میں کہ چلا ٹائم قریب ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک قید رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں نا نعیم بن حماد پوچھتے نے عبداللہ بن مبارک نو کوئی گھر چ ہوندے ہو، کلے ہوندے ہو تے کلیاں تھانوں خوف نہیں ہوتا، تھانوں ڈر نہیں لگدا؟ تے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کیسا ڈر، کیف استوحش وانا مع النبی و صحابہ، جدوں میں کلا ہننا وا تے نبی پاک بھی میرے نال ہوندے نے تے نبی دے صحابہ بھی نال ہوندے نے۔ کہن لگے وہ کیویں نبی پاک کیویں تے صحابہ کیویں؟ آندے نے اجلس معهم حیث جلسوا، جتھے میں بیٹھنا، جتھے نبی دے صحابہ بیٹھدے نے اوتھے ہی میں بیٹھنا وا۔ فرمایا لوگو فرمایا واسیر معهم حیث ساروا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی نال ہوندے نے، جتھے میں بیٹھنا اوتھے ہی صحابہ، جتھے میں ہونا اوتھے اللہ دے نبی۔ مراد کی ہے کہ جدوں میں کلا ہونا میں لائبریری چ بہ جانا، پیغمبر دیاں حدیثاں پڑھنا، حدیث دا مطالعہ کرنا، منوں نبی پاک دا دور یاد آ جاندا ہے، پیغمبر دے صحابہ یاد آ جاندے نے، ایویں معلوم کرنا جویں میں صحابہ چ بیٹھا تے اللہ دے رسول درس حدیث دے رہے تے میں اپنے کنا نہ سن رہا۔ منوں خوف آوندا ہی نہیں، منوں خوف آوندا ہی نہیں، ڈر لگدا ہی نہیں۔ ہور بھی الحمدللہ اہل حدیث دی مساجد ہوئے، جمعہ ہوئے، جلسہ ہوئے، کانفرنس ہوئے،
اللہ دے فضل نال ساڈیاں کانفرنساں وچ کی گل کیتی جاندی قال اللہ و قال الرسول. اہل حدیث دا چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی ہوئے وہ کبھی قرآن حدیث تو باہر گل نہیں کرے. اگر کوئی ایسا ویسا واقعہ سنا تو بابے ہی ساڈے پھڑ لیندے نے مولوی جی آ گل کتوں کی تھی جی وہ بولتے نہیں ہے کہ نہیں ساڈے بابے ہی پھڑ لیندے بھائی. بابے بھی ساڈے ادھے عالم دین نے جنہ پرانے بزرگاں نو سنیا وہ مولوی مارے موٹے مولوی نو دسا ہی نہیں لین دیندے وہ بولتے نہیں تے ادھر جو مرضی بیان کری جاؤ انہاں صرف سبحان اللہ ہی کہنا ہے. ایک مولوی مر گیا انہیں تقریر تے دعان کہا تھوڑی ایسی دی تیسی وہ کہندے نے سبحان اللہ. میں کہا بڑی گل ہے کیسی قوم سبحان اللہ تے لگی. انہیں کہا حضرت ابو جہل انہیں کہا سبحان اللہ. اہل حدیثوں تسی اللہ دا شکر ادا کرو کہ تھوڑی مساجد ہون مدارس ہون جمعہ ہوئے جلسہ ہوئے درس ہوئے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال قال اللہ و قال رسول دی گل پہنچی. اہل حدیث پاوے کسے بھی اپنا طبقے نہ تعلق ہے. اہل حدیث پاوے متحدہ جمعیت ہے پاوے مرکز دعویٰ ہے پاوے مرکزی جمعیت ہے نظریاتی اختلافات نے لیکن سارے دا دستور منشور قال اللہ و قال رسول ہی ہے. آئیے میں آگے چلا. ایک امام گزرے نے وہ آندے نے کہ میں اور میرا باپ امام عبداللہ المروزی بیان کر دینے کہ جدوں میں گھر جانا وا تے میں تے میرے ابا جی فرمایا کن تو انا و ابی مقابل باللیل الحدیث. میں تے میرے ابا جی اسی حدیث دا دور کرنے ہاں دوویں جنے بہ کے تے حدیث دا دور کر رہے ہیں تے وینا کیاں جتھے اسی بہ کے حدیث دا دور کرنے ہاں اتوں ایک نور دا ستون نکلدا ہے جڑا آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچدا ہے. یبلغ عنان السماء آسمان تک وہ نور دی لین پہنچ دی ہے. اللہ 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 تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا جس جگہ تے اسی حدیث رسول اللہ دا مذاکرہ کرنے سا دوویں پیو میں کنے خوش نصیب نے پیو پتر جڑے بہ کے نبی پاک دی حدیث دا مذاکرہ کرن دے یہ ساڈے گھراں وچ بھی کاش کے ماحول پیدا ہو جائے. جدوں دا خصماں نوں کھانا آ گیا موبائل نیٹ تو جان چھٹے نے پھر نا ایک کمرے چار بیٹھے نے سارے اپنے اپنے موبائلاں تے لگے. قرآن کی تلاوت بھی ختم ہو گئی ہے قرآن بھی نہیں پڑھتے. ہاں جدو قرآن پڑھنا فیس بک ویکھ لو یہ بھی سواد سی ہے لی جائے گی بولتے رہی. مذاکرہ دونوں باپ بیٹا حدیث دا آندے نے جس جگہ تے پہ کے حدیث دا مذاکرہ کرنے اتوں نورانی لائٹ آسمان دی طرف نکل دی تے آندے نے حدیث رسول اللہ دا مذاکرہ کرنے اتوں تک کہ روشنی دا ستون اتنا لمبا کہ بلندیاں نو چھو رہا ہے تے اللہ اللہ پوچھیا یہ روشنی کیسی ہے تے کہن والا کہندا فقیل صلاتہما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تقابلا. دنیا دے لوگوں ایک کہن والا کی آندا جدوں تسی نبی پاک دی حدیث پڑھتے ہو نا پیو پتر آپس دے اندر باپ حدیث سناندا پتر سناندا تے وچ کہندے ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے درود پڑھدے ہو اے آسمان تے نوری ملائکہ نے تواڈے حدیث تے درود پڑھن دی وجہ تو آسمان تو اللہ دی رحمتاں لے کے نازل ہوندے نے. تسی معمولی کے سمجھدے ہو اگر میں پیغمبر دی حدیث سنانا تے ایتھے بھی آسمان دے فرشتے تواڈے بیٹھے آسمان دے نوری ملائکہ نے تھانوں ڈھانپیا ہے پیغمبر دی حدیث ہے. آئیے ذرا غور کیجئے اس تو آگے چلنا. حضرت آندے نے میرے باپ نے جواب دیتا بے کتاب صلاتی علی النبی صلی اللہ محمد بن نبی سلیمان پھر بیان کر دینے میرے باپ کی وفات ہو جاندی ہے میرا ابو فوت ہو جاندہ ہے محمد بن نبی سلیمان آندے نے خواب کے اندر میرا باپ ملتا ہے منو تو میں کہنا ما فعل اللہ بکا ابا جی تھوڑے نا اللہ نے کی سلوک کیتا ہے تسی دنیا تو گئے ہو حدیث پڑھا دے سنا دے
تے اللہ نے تواڈے نال سلوک کی کیتا ہے تے میرے باپ کی آندے نے بے کتاب الصلاۃ علی النبی فی کل حدیث او میرے پترا میں نبی دیاں حدیثاں لکھنا سا تے نبی دی حدیث دے نال میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا سا نبی دی حدیث نال درود لکھن دی وجہ تو اللہ نے مینوں معاف کر کے جنت الاٹ کر دتی ہے دیکھو جڑے لوگ حدیث لکھدے نے حدیث دے معافی تے اللہ انہاں دی حفاظت کیویں کردا ہے اللہ انہاں جنت دے مہمان بنا دیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے اگے چلا 4 بندے گزرے نے یہ واقعہ لکھیا کتاب دے اندر امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب طبقات الشافیت الکبریٰ دے اندر 4 محمد نامی آدمی گزرے نے جنہاں دا نام محمد سی پہلا محمد بن اسحاق بن خزیمہ پہلے محمد بن جریر تبری دوسرے محمد بن اسحاق بن خزیمہ تیسرے محمد بن نصر المروزی چوتھے محمد بن ہارون الرویانی رحمہم اللہ یہ مصر شہر دا واقعہ ہے یہ 4 بندے حدیث سیکھن واسطے نکل گئے حدیث پڑھن واسطے یہ جدو مصر سے جا کے نا مکان کرائے تے لیا جڑا انہاں کو خرچہ لے کے آئے سن وہ آٹا دلیا وہ سارے موک دے ہن پڑھن واسطے روز جاندے سن حدیث سیکھن واسطے انہاں نے کمرے چ بیٹھ کے نا مشورہ کیتا بھئی ہن ایک بندہ جا کے نا منگ کے لیا فقیر بن کے تے 3 بندے پڑھن وہ منگ کے شام نو آئے تے 3 بندے انہوں پڑھان بیٹھ کے جڑا پڑھیا ہن ایویں وقت چلنا ہے محمد انہاں نے چوں نے قرا پایا تے قرا پاؤ کدا نام نکلدا ہے محمد بن اسحاق بن خزیمہ دا نام نکلدا چل بھئی سویرے تیری ڈیوٹی ہے تو منگ کے لے ہن جس بندے نے کدی منگیا نہ ہوئے اس دے واسطے فقیر بننا بھی بڑا مشکل وہ بولتے نہیں اللہ اکبر محمد بن اسحاق بن خزیمہ آندے نے امہلونی حتی اتوضا واصلی صلاۃ الخیرہ آندے نے یار مینوں تھوڑی جی مہلت دیو میں وضو کر لاں تے میں 2 نفل نماز پڑھ لاں تے پھر میں منگن واسطے جاواں انہاں نے وضو کیتا محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے تے وضو کردے نے تے نفل نیت لیندے نے تے نفل اینے لمبے ہو گئے رات دا ٹائم ہے اللہ کے گڑ گڑا دینے پتہ کیا دینے اللہ میں تیرے حدیث دا طالب علم اللہ میں تے حدیث پڑھنے واسطے آیا اللہ سی تیری نبی دی حدیث دے محافظاں تے اللہ تو ساڈا محافظ بن جا اللہ میں کتے جاواں میں کتے نہیں جانا امام تاج الدین سبکی لکھتے ہیں اجے دعا کردا پیا ادھروں دروازہ کھڑکیا دروازے تے دستک دین والا دستک دیندا ہے دروازہ کھولیا تے کھول دیا سارو بندہ کی آندا ہے یار مینوں دسو محمد بن جریر کون ہے الطبری کون ہے محمد بن جریر کہنے لگے جی میں ہاں جنہیں دروازہ کھولیا ہوئی فرمایا 50 دینار ایک تھیلی چ بند نے آندا 50 دینار دی تھیلی پھڑ انہیں محمد بن جریر نو 50 دینار دی تھیلی دے دیتی تے دوجے نمبر تے آندا محمد بن اسحاق بن خزیمہ کون نے انہاں کہا جی او سامنے نماز پہ پڑھ دے او سامنے دعا کر دے نے فرمایا اے 50 دینار دی تھیلی او دی ہے تے آندا محمد بن نصر المروزی کون نے وہ آندے نے جی او بیٹھے نے 50 دینار دی تھیلی انہوں دے دیتی چوتھے امام جڑے نے محمد بن ہارون یرویانی نے فرمایا محمد بن ہارون کون ہے یہ پوچھدا نہ پوچھدا جاندا تے تھیلیاں دیندا جاندا انہیں 50 دینار دیاں تھیلیاں انہاں چوں نوں دے دتیاں تے نال کی آندا اے آندے نے یار ساڈی گل تے سن تو آیا کتھوں ہے رات دا ٹائم ہے کس جگہ تو آیا ہے
آندا منو والی مصر نے بھیجیا ہے، میں او دا قاصد ہاں۔ والی مصر جڑا مصر دا حکمران بادشاہ ہے، فرمایا اونوں کیویں ساڈا پتہ لگا ہے؟ کہن لگے جی او قیلولہ کر کے ستا سی تے خواب دے اندر آن والا ہوندا ہے۔ فرمایا اوے مصر دے بادشاہ وا تیرے شہر دے اندر میرے حدیث دے چار طالب علم آئے نے، انہاں دے کولوں کھانا مک گیا ہے، انہاں کو پیسے مک گئے نے تے تینوں پتہ نہیں، اے انہاں دے نام نے تے انہاں تک انہاں دا خرچہ پہنچا دے۔ تے اگوں کی آندا ہے والی مصر کہندا ہے نال انہاں نوں پیغام دے کے آئی، تھانوں پیدا کرن والے ذات دی قسم ہے جدوں تھوڑے کو خرچہ مک جائے تساں ایلچی اپنا نوکر بھیجنا ہے یا آ جانا ہے، تھانوں ایک مہینے دا پھر خرچہ مل جایا کرے گا۔ جنی چر ایتھے حدیث پڑھو گے، حدیث لکھو گے، حدیث یاد کرو گے، تہاڈا جڑا وظیفہ ہے وہ بادشاہی خزانے چ جایا کرے گا۔ جیڑا بندہ حدیث دی حفاظت کردا ہے اللہ دی حفاظت کردا ہے۔ وہ بولتے نہیں بھابیو تھوڑی بھی اللہ حفاظت کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے عہدے نے مٹان واسطے بھابی اسرا جتھے مسیت ساڈی کدے نہیں بنن دے، انہوں نے پتا جتھے مسیت بن گئی وہ بول آندے نے میں چونکہ پورا پاکستان پھر آندے نے عیسائیاں دا او کی ہوندا گرجا بن جائے بھابیاں دی مسیت نہ بنے۔ ساڈی تھوڑی مخالفت ہوئی، وہ بولتے نہیں، وہ وکری گل ہے۔ میاں صاحب ایک دن جلال چ آ گئے تھے، میں کہا نہیں اسی کچھ نہیں کہنا کسی، انشاءاللہ مرکز بڑھے گا، تو بڑھ گیا۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جتھے ایک اہل حدیث ہے اتھے مسجد بنا دیو، جماعت ہے تو بیٹھا کی بن جائے گی۔ الحمدللہ آج تو 20 سال پیچھے ٹر جو جتھے 10 مسیحات سن ہوتے اور 25 میں کہنا ہوتا نبی دے دور چ صحابی ودے سن، اج دے دور چ وہابی ودن ڈے۔ لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا، مولویاں مسیتاں وچ بیٹھ کے رونا ہی رونا ہے، انہاں نوں رون دیو۔ بولو مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت ہے۔ اگر اج مسلک اہل حدیث نہ ہوندا گھر گھر قبر ہونی سی۔ یہ گل میں تھانوں دعوے نہ کہہ رہا، ہن ویکھ لو کی حال، کنے دربار تے کنے مزار۔ اگر اس گئے گزرے دور چلا دی توحید بیان کردا تے اہل حدیث، بدعات اور خرافات تا رد کردا ہے اہل حدیث۔ پیغمبر دی حدیث لوکاں تک صحیح منوان خالص قرآن حدیث دا دیسی گیو اگر ملے گا تو اہل حدیث دے مرکز چ ملے گا۔ پر اس قوم نو نہ فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت ہے، انہاں نو دیسی گیو دا چمچا دینا، انہاں نو پیچس رکھ دینا، وہ بولتے نہیں ہائے جویں ماں بچے نو دودھ چ پانی پا کے دیندی ہے، ادھا پانی تے ادھا دودھ، یعنی بھائی ہوئے نجمی صاحب جدن پانی گھٹ پائے تے بچے نو کٹیاں لگ جاندیاں۔ انہاں نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پئی، پر کسے دا بیٹا برداشت کرے نہ کرے، جس ورثے چو میرا صدیق ورتاندا رہا ہے، میرا عمر عثمان حیدر ورتاندا رہا ہے، اسی ورثے دے وچوں میرے تابعین تبع تابعین ورتاندے رہے نے، اسی ورثے چو آمینہ دا لال ورتاندا رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی بھی اسے ورثے چو قرآن و حدیث دا دیسی کیوں ورتاندے رہاں۔ کسی دا میدا برداشت کردہ نہ کرے، لیکن یہ نہیں ہوئے گا کہ پیغمبر دے مسائل بیان کرن چ کوئی ڈنڈی ماری جائے، یہ نہیں ہوئے گا۔ تھانوں پتہ ہے میری طبیعت دا کہ مرکز بن رہا سی، ساتھیاں نے کیا میٹھے جمعے پڑھاؤ، میں کہا نہیں، جڑی توحید بیان کرنی ہے تن کے کرنی ہے، حدیث بیان کرنی ہے، حق بیان کرنا ہے، انشاءاللہ ٹھوک کے کرنا ہے۔ کوئی چندہ دے نہ دے، چندے نہ نہیں کرنی تے نہ میں میرے خون چے گل ہے کہ میں میٹھا میٹھا پالا منو کو برا آندا ہی نہیں۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن خسریاں نو بھی کدی کہ برا آکھیا، علامہ صاحب آندے ہوندے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، وہ ہر برکف اللہ اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں روز جانا پہلو بھابی منو سمجھا سکتے میٹھی تقریر کرنی ہے، ایتھے فلانی جماعت ہی نہیں ہے، فلانی ہی نہیں، تو میں کہا میٹھی ہے قرآن حدیث تو بھی میٹھا کوئی ہے کائن آج دسو، قرآن حدیث نالوں میٹھی چیز تے دنیا چ کوئی نہیں نا۔
جے قرآن مٹھا نہیں تو مٹھا ہے کی؟ ہن قرآن نے مشرک نو مشرک آکھیا ہے تے میں نہ کہاں، زانی نو زانی آکھیا ہے، چور نو چور آکھیا ہے، شرابی نو شرابی آکھیا ہے، سود خور نو سود خور آکھیا ہے، جڑا شرک کرتا ہے انہوں مشرک آکھیا ہے تے میں نہ کہاں۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نہ مشرک پلیت ہے، میں نہ کہاں، میں کہاں مشرک پاک ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے مشرک تے جنت نو حرام کر دیا، میں نہ کہاں۔ قرآن نے کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لوگو شرک رب نے معاف نہیں کرنا، میں کہاں شرک معاف ہو جائے گا۔ رب کہتے ہیں مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا، تو میں بھی کہاں مشرک دی ہر نیکی قبول ہے نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے اور قرآن و حدیث دا عامل بنائے۔ واخر دعوانا